قرآن مجید کی سورۃ القلم کی آیات نمبر 18 تا 32 میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یمن میں صنع شہر سے کچھ فاصلے کی دوری پر ایک باغ تھا۔ اس باغ کا نام زردان تھا۔ اس کا مالک نہایت نیک صفت اور دریا دل تھا۔ باغ کے مالک کا دستور تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا وہ غریبوں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور ان کو اس میں سے حصہ ضرور دیتا تھا۔ مزید یہ کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے وہ بھی ان کو لینے کی اجازت تھی۔ اسی طرح بہت سا پھل غریبوں اور مسکینوں کو مل جایا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک وفات پا گیا تو یہ باغ اس کے 3 بیٹوں کو مل گیا، مگر اس کے بیٹے نہایت بخیل ثابت ہوئے۔ جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو ان تینوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ کسی غریب یا مسکین کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں فقیروں اور مسکینوں کو پھل دینے سے ان کی رزق میں تنگی ہو جائے گی۔ سورۃ القلم کے مطابق باغ کے 3 مالکان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح سویرے جا کر سارا پھل توڑ لیں گے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ کو ان کی بات سخت ناگوار گزری اور اللہ کے حکم سے رات کو باغ میں ایک آگ بھیج دی گئی جس نے پورے باغ کو جلا دیا، پھلوں کو خاکے سیاہ کر ڈالا۔ ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ منصوبے کے تحت تینوں بھائی سورج نکلنے سے قبل اپنے باغ کا سارا پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ لوگ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں آہستہ آواز میں باتیں کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو سکے۔ یہ لوگ جب اپنے باغ میں پہنچے تو وہاں تباہی اور جلے ہوئے درخت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ شاید وہ لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ ان بھائیوں میں سے جو ایک دوسرے بھائیوں کی نسبت خوف خدا رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں لوگوں کو سزا دی ہے اور پھلوں سے محروم کر دیا ہے۔ تم لوگ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں تو شاید وہ ہمیں معاف کر دے اور اس باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر ان کو اس باغ کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا۔ اس باغ کا نام ہیوان تھا اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کے ایک خوشے کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک کھچر استعمال ہوتا۔ ابو خالد یمنی بیان کرتے ہیں کہ میں اس باغ میں گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے ایک حبشی آدمی کے قد کے برابر ہوتے تھے۔ اس قصے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی سے مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ ضرورت مندوں اور غریبوں میں اپنا مال تقسیم کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور مال و دولت اور رزق میں اضافہ بھی۔ اس کے برعکس بخیل مال کی ہلاکت بربادی کا باعث ہے۔ مزید یہ کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ Thanks for watching. Subscribe my channel. Like and share this video.